تو والدین جب بوڑھے ہو جائیں تو اولاد کا امتحان ہوتا ہے، اور والدین کی ساری خدمت بھی اولاد کرے لیکن صرف ان کو کچھ معاملات کے اندر نظر انداز کر دے اور وہاں اپنی مرضی کرنے لگ جائے تو والدین کو تکلیف پہنچتی ہے۔ حتیٰ کہ والدین خود چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارا کاروبار سنبھال لے، امور خانہ سنبھال لیں اور بہت ساری چیزیں سنبھال لیں، اور بعض اوقات اولاد اتنی سمجھدار، سنجیدہ اور متین ہوتی ہے کہ وہ اچھے انداز سے، بہتر بلکہ انداز میں سنبھال لیتی ہے، لیکن والدین کو اگر وہ نظر انداز کریں اور کسی معاملے میں پوچھیں نا تو ان کو ایک اپنے اختیارات سمٹتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور وہ تنہائی محسوس کرتے ہیں۔ تو اولاد اگر صرف اپنے والدین سے پوچھ لے تو والدین تو چاہتے ہیں کہ سب کچھ ان پہ نچھاور کر دیں۔ ایک والدین ہی تو ایسے ہیں کہ جو اپنی اولاد کو اپنے سے آگے دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اولاد اگر نظر انداز کرنے لگے تو یہ رویہ والدین کے لیے اذیت کا، تکلیف کا سبب ہوتا ہے۔ اور اگر اولاد اتنی سرکش ہو جائے کہ اپنے والدین کو دقیانوس سمجھنے لگ جائے، حالات سے بے خبر جاننے لگ جائے، تو یہ والدین کے لیے اس سے بھی زیادہ تکلیف کا سبب ہے۔ اور اگر وہ والدین کو مداخلت بھی نہ کرنے دیں تو یہ تکلیف اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور زیادہ اذیت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کے محبوب کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے حضور کی بارگاہ میں شکایت کی، اور وہ یہ تھی کہ میرا بیٹا اپنی چیزوں کو جو ہے وہ مجھے ہاتھ نہیں لگانے دیتا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے اسے بلایا اور فرمایا کہ یہ تمہارا باپ کیا کہہ رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضور اس کی عمر ایسی ہو گئی ہے تو یہ چیزیں خراب کر دیتا ہے۔ تو آقا کریم کی چشمان اقدس سے آنسو ٹپکنے لگے، اور آقا کریم نے فرمایا کہ ایک وقت تھا کہ تو اس کی چیزیں خراب کرتا تھا اور اس نے کبھی نہیں تمہیں روکا تھا، یہ دوبارہ وہ چیزیں لا کے تمہیں دیتا تھا۔ تو حضور نے اس وقت ایک تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا، انتا و مالو کا لابی کا، فرمایا تو بھی، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، وہ تیرے مال میں، تیرے معاملات میں جس طرح چاہے تصرف کر سکتا ہے، اللہ نے اس کو اختیار دیا۔ تو ماں باپ کی خدمت یہ سعادت مندی کا راستہ ہے، اور ماں باپ کو نظر انداز کر دینا، ماں باپ کی بے ادبی کرنا، ماں باپ کی توہین کرنا، ماں باپ کو دقیانوس سمجھ لینا، ماں باپ کو کمتر جاننا، ماں باپ کے لیے رویوں میں سختی پیدا کر دینا، بلکہ فرمایا قرآن مجید میں کہ اپنے بازوں کو سکیڑ لو۔ پرندہ جب اڑتا ہے اور اڑان بھرتا ہے تو بازو پھیلاتا ہے اور پھر وہ اڑان بھرتا ہے، اور جب اس نے دوبارہ زمین پہ آنا ہوتا ہے تو بازوؤں کو سمیٹتا چلا جاتا ہے۔ تو بازوؤں کو سمیٹتا ہے تو وہ زمین کی طرف اترتا ہے۔ تو کہا کہ کتنی خوبصورت مثال قرآن نے دی ہے کہ اپنے والدین کے لیے بازوؤں کو سکیڑ لو۔ تم افسر ہو، تم مفتی شہر ہو، تم حاکم شہر ہو، تم بہت بڑے بزنس مین ہو، تم علامۃ الدہر ہو، تم صاحب تحقیق ہو، تم صاحب فتویٰ ہو، تم عقل و بینش کے امام ہو، تم بہت بڑے دانشور ہو، تم بہت بڑے ذہین فتین شخص ہو، تمہاری عظمتوں کا زمانہ لوہا مانتا ہے، دنیا کی دانش گاہوں میں تجھ سے لوگ دنیا گزارنے کے گر سیکھتے ہیں، لیکن جب تم اڑان بھرو تو اس وقت تم مفتی رہو، اس وقت تم فقیہ شہر بنو، اس وقت تم جو ہے وہ بہت کامیاب بزنس مین بن کے پرواز کرو، اس وقت تم بہت بڑے مانے ہوئے پروفیسر کہلاؤ، تم اپنے فن کے ڈاکٹر اور ماہر کہلاؤ، لیکن جب تم واپس اپنے باپ کی چوکھٹ پہ اپنی ماں کی بارگاہ میں آؤ تو بازو سکیڑ لو، اس وقت بیٹے بن کے آؤ۔ اس وقت تمہارے ساتھ جو مفتی کا ٹائٹل ہے، عالم کا ٹائٹل ہے، پروفیسر کا ٹائٹل ہے، ڈاکٹر کا ٹائٹل ہے، کامیاب بزنس مین کا ٹائٹل ہے، وزیر اور مشیر کا ٹائٹل ہے، وہ اتر جائیں بازو سکیڑ کے، تم ایک بیٹے بن کے ماں کی آگوش، ماں کی خدمت میں اور اس کے حضور اور باپ کے حضور بیٹھو، تو یہ ان کے لیے تسکین کا سبب ہے۔ اور اب جب دوبارہ اڑان بھرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور زیادہ عزتوں سے نوازے گا۔ تو فرمایا کہ اپنے بازوؤں کو سکیڑ لو۔ اللہ اکبر، کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، اور فرمایا کہ ان کے سامنے ادب
کا لحاظ رکھو، تلقین ادب کی، اف تک نہ کہو۔